اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم کلاس 10 کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا نام ہے نظریہ پاکستان، جو کہ لکھا ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے۔ جی، آپ سب جانتے ہیں بچوں کہ نظریہ جو ہے وہ ہم کسے کہتے ہیں، اور نظریہ پاکستان جو ہے یہ ہماری درسی کتاب کا دوسرا سبق ہے، جو کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جو ہیں انہوں نے تحریر کیا ہے، اور یہ مضمون نگاری ہے۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ مضمون نگاری ہے۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ آج کے دور میں جو عالم اسلام کو مسائل جو ہیں اتنے درپیش ہیں، تو اس میں جو کمی آئی ہے ہمیں وہ ہے اتحاد و اتفاق کی۔ یعنی اس دور میں بھی جو ہے اتحاد و اتفاق کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی جو کام ہے ہمارا وہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اتحاد و اتفاق جو ہے اور اخوت و محبت کا جذبہ جو ہے ہمارے اندر صرف اور صرف اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب ہم قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کریں۔ اقبال نے بھی مسلمانوں کو اسی اتحاد و اتفاق اور اخوت و محبت کا پیغام دیا تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ جی ہاں پیارے بچوں، بالکل انہی الفاظ کی ہم نے پیروی کرنی ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا جو ہے وہ تعارف پڑھیں گے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایم اے اردو اور ایم اے فارسی کی ڈگری حاصل کی۔ اپنی عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج سے بطور لیکچرار کیا۔ علمی و ادبی خدمات۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیں۔ علمی و ادبی خدمات کے صلے میں انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس کے اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ تصانیف۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبان میں 100 سے زائد کتب جو ہیں وہ تصنیف کی ہیں۔ سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق وغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ یہ تو تھا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا تعارف۔ اب ہم اپنا سبق جو ہے نظریہ پاکستان، اس کی طرف آتے ہیں کہ نظریے سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کا جو ہے اس کا مفہوم پڑھیں گے۔ نظریے سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی درپیش معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں، یا آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کی سادہ ترین مثال جو ہے وہ ہے یک قومی نظریہ اور دو قومی نظریہ۔ یک قومی نظریہ جو ہے کانگریس کا نظریہ تھا کہ ہندوستان میں صرف ایک ہی قوم رہتی ہے اور وہ ہیں ہندوستانی، اس لیے ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اسے یک قومی نظریہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور دو قومی نظریہ کہ مسلم لیگ کی طرف سے بابائے قوم جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا اس بارے میں یہ نظریہ تھا کہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں آباد ہیں، جو کہ اپنے طرز معاشرت، اپنے عقائد، اپنے رسوم و رواج اور غرض ہر لحاظ سے الگ الگ قومیں ہیں،
اس لیے ہندوستان کی تقسیم جو ہے وہ لازمی ہے۔ اسی نظریے کو جو ہے وہ دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ بچوں، نظریہ پاکستان جو ہے آج ہم اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے اس کا نظریہ پاکستان کا، وہ ہے مسلمانوں کی رواداری۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری اپنائی، لیکن جب کفر و الحاد غالب آنا چاہے تو مسلمان ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اکبر کی بیجا رواداری نے مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیں، چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں آنے والے حکمران مثلاً شاہ جہاں اور اورنگزیب دین پر چلنے لگے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے مسلم اقتدار کا زوال۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مسلم اقتدار زوال کا شکار ہوا، جسے بچانے کے لیے نواب سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو نے جان کی بازی بھی لگا دی۔ دوسری طرف شاہ ولی اللہ اور ان کے جانشینوں نے جہاد جاری رکھا، مگر اب صورتحال نہایت خراب ہو چکی تھی۔ انگریزی اقتدار غالب آ چکا تھا۔ سر سید احمد خان کی کاوشیں۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے وقت کے تقاضوں کو سمجھا اور مسلمانوں کو جدید تعلیم کے حصول پر آمادہ کیا تاکہ وہ انگریزوں اور ہندوؤں کے بچھائے ہوئے جال سے بچ سکیں۔ لہٰذا مسلم دشمنی کے سلسلے میں ہندوؤں نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس، جبکہ اس کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 1906 میں مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی۔ ہندوؤں اور انگریزوں کی مسلم دشمنی۔ 1911 میں تقسیم بنگال کی تنسیخ، 1919 میں تحریک خلافت میں ہندوؤں کی غداری اور شودھی اور سنگھٹن کی تحریکوں نے ہندو ذہنیت کی کلی جو تھی وہ کھول دی تھی، یعنی ان کا اصلی چہرہ جو تھا وہ مسلمانوں کے سامنے لا کر رکھ دیا، جبکہ دوسری جانب وعدے کے باوجود ترکی کی سلطنت کے ٹکڑے کرنا انگریزوں کی مسلم دشمنی واضح کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ تمام حالات واضح کر چکے تھے کہ انگریز ہوں یا ہندو، وہ مسلم دشمنی پر اتر چکے تھے۔ الگ مملکت کا قیام۔ لہٰذا بعد ازاں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر 1930 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبہ الہ آباد میں اور 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر الگ وطن کے قیام کو ضروری سمجھا۔ لہٰذا مسلمانوں کی شبانہ روز محنت رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان مورث وجود میں آیا۔ قیام پاکستان کا مقصد ایک اسلامی اور فلاحی مملکت کا قیام تھا، جو بدقسمتی سے اب تک حاصل نہیں ہو سکا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول و عمل کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں اور وطن عزیز کے استحکام کے لیے تن من دھن قربان کرنے سے بھی گریز نہ کریں۔ جی، تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق نظریہ پاکستان کا خلاصہ، جس کے اہم نکات جو ہیں وہ آج ہم نے پڑھے ہیں، اور ہم نے اس کا تعارف پڑھا ہے کہ یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی تحریر ہے۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک مضمون نگاری ہے۔
بچوں آپ نے اس کا بہت اچھے سے خلاصہ یاد کرنا ہے، اس کا تعارف یاد کرنا ہے اور اس کے الفاظ کے معنی جو ہیں وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں اور اپنے رجسٹر پر یہ کام آپ نے لکھنا ہے خوش خط کر کے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ پیارے بچوں اجازت دیں، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔